السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ معزز سامعین، میرے خطاب کا موضوع ہے مسافر کے روزے۔ میں نے ابھی جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور لمبی آیت۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کا آیت نمبر ہے 185۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے ماہ رمضان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اے لوگو، اے کائنات میں بسنے والے لوگو سنو، اے میرے بندے سنو، کہاں ہو تم؟ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن مجید کو رب ذوالجلال نے نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ھدی للناس، جو لوگوں کو راہ راست دکھلاتا ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور جس میں ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رب ذوالجلال فرما رہا ہے چنانچہ جو کوئی اس مہینے کو پالے، رمضان کا مہینہ آ جائے، جب رمضان کا چاند طلوع ہو جائے، فمن شہد منکم الشہر، جو شخص اس مہینے کو پالے، فلیصمہ، رب ذوالجلال حکم دے رہا ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، ہو سکتا ہے کہ مہینہ پا لیا، رمضان کا مہینہ چلا آیا، اور رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود آدمی چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، لیکن کوئی بندہ ایسا ہے جو بیمار ہے، کوئی بندہ ایسا ہے جس کو سفر کی نوبت آ گئی، سفر میں جانے کی ضرورت پڑ گئی۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے فرما رہا ہے: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزہ رکھے یا نہیں رکھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لے، یعنی بیماری کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹ جائیں، سفر میں ہونے کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹ جائیں، اتنے روزے گن کر ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد اگلے مہینوں میں آنے والے دنوں میں وہ اتنے گن کر کے روزے رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم کیوں دے رہا ہے
جبکہ رمضان کا مہینہ اس نے پایا، روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ تو رکھنا چاہیے، لیکن اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو جتنے دن روزے چھوٹ جائیں اتنے روزے گن کر بعد میں رکھ لیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے سنو، یرید اللہ بکم اليسر، رب ذوالجلال تمہارے ساتھ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے کوئی تنگی پریشانی اور اذیت کو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے پسند نہیں کرتا۔ اور ایسا کیوں؟ وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو اور روزے پوری کر لینے کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور صحت یاب ہو گئے، بیماری ٹھیک ہو گئی، سفر سے واپس آ گئے تو اب روزے گن کر کے پورے کرو، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، اور اس کے ساتھ کیا کرو؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کی تفسیر جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ شروع میں رب ذوالجلال نے ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، چنانچہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں رمضان مہینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے قرآن کریم نازل فرمایا جو دین حق کو کھول کھول کر پیش کرتا ہے اور حق و باطل اور ہدایت و گمراہی کو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، نیک بختوں اور بدبختوں کی نشانیاں اور پھر ان کے انجام کو واضح کرتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں مسند احمد کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں انبیاء کرام پر رب ذوالجلال نے اسی مہینے میں نازل کی تھیں، چاہے صحائف ابراہیمی ہوں، تورات، زبور اور انجیل وغیرہ جتنی کتابیں تھیں، انبیاء کرام پر رب ذوالجلال نے بیک وقت اتاری تھی، اور قرآن کریم کو بھی رب ذوالجلال نے ماہ رمضان ہی میں، لیکن لیلۃ القدر میں آسمان دنیا میں بیت العزت تک بیک وقت اتارا۔ اس کے بعد وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں حالات کے تقاضے کے مطابق جستا جستا تھوڑا تھوڑا کر کے رب ذوالجلال نے اتارا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مختلف طریقوں سے ایسے ہی مروی ہے جو ابھی آپ نے سنا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سب سے پہلے ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، اسی کے بعد رمضان کے روزے فرض ہو گئے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور پہلے روزے فرض نہیں تھے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب روزے فرض ہو گئے، اور ہر صحت مند آدمی کے لیے جو ماہ رمضان میں اپنے شہر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے قریے میں ہو، اپنے گاؤں میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ اب کسی بھی صحت مند آدمی کے لیے جائز نہیں کہ رمضان میں افطار کرے، روزہ رکھے بغیر وہ زندگی گزارے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اب یہ جائز نہیں ہے ایسے آدمی جو صحت مند ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم محلوں میں آپ دیکھیں، مسلم گاؤں میں دیکھیں، مسلم گھرانوں میں دیکھیں تو آپ کو توانا تندرست نوجوان نظر آئے گا جو روزے سے نہیں رہتا، جو گھومتا رہتا ہے اور لہو و لعب میں، لغویات میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس قسم کے نوجوانوں کو ہدایت دے۔ آگے رب ذوالجلال نے جو میرا موضوع ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اب
جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اپنے گھر میں ہو، اپنے گاؤں میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، اپنے قریے میں ہو اور اپنے علاقے میں ہو، تو اس کے اوپر اب روزہ رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے دو شخصوں کے متعلق فرمایا کہ ومن کان مریضا او علی سفر، بیمار آدمی ہے، ایسی حالت میں روزہ رکھنے میں پریشانی ہوگی، سفر میں ہے، کسی کو دقت اور پریشانی ہوگی، تو اسپیشل طور پر ان دونوں کا حکم رب ذوالجلال نے بیان فرمایا اور کہا فعدۃ من ایام اخر، ان دنوں میں جتنے دن وہ بیمار رہے، جتنے دن وہ مسافر رہے، اتنے دن وہ روزہ چھوڑ دیں اور آگے وہ گن کر کے اتنے روزے رکھ لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہاں مریض کو اور مسافر کو جتنے دن روزے نہیں وہ رکھیں گے، اتنے دن کے روزے صحت مند ہونے، بیماری ٹھیک ہو جانے اور سفر ختم ہو جانے کے بعد رکھ لینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کو یہ سہولت دی گئی ہے اور قضا کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ رمضان کے فرض روزے پورے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی کا بندوں پر انعام ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے انہوں نے روزے بحسن و خوبی پورے کر لیے تو انہیں اب یہ حکم دیا گیا کہ بطور شکر اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ کیا کہا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت دی، اس کی بنیاد پر آپ نے بحسن خوبی روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ بطور شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، تکبیر کہیں۔ اسی آیت کے پیش نظر بہت سارے علماء نے عید الفطر میں تکبیر کہنے کو مشروع قرار دیا ہے۔ امام داؤد ظاہری رحمت اللہ علیہ نے اسے واجب تک کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بآواز بلند تکبیر کہتے ہوئے یہ دونوں حضرات یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بآواز بلند تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جاتے تھے اور امام کے آنے تک کہتے رہتے تھے۔ دارقطنی نے ایک سند سے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کی ہے۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ پڑھا گیا اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی، اس آیت کریمہ سے چند مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ مستنبط ہوتا ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا اور افطار کرنا دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی کے زمانے میں ماہ رمضان میں ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ کے علاوہ ہم میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو روزے سے تھے۔ جب عسفان پہنچے تو پانی مانگا اور اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں، پھر روزہ توڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ اسی حدیث کے پیش نظر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا، اس لیے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی آدمی روزے سے تھا لیکن اب سفر میں چلا گیا اور وہاں اس کو دقت اور پریشانی لاحق ہو رہی ہے تو وہ اپنا روزہ توڑ سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے اور بعض کے نزدیک روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی حکم مطلق نہیں ہے، کوئی بھی حکم مطلق نہیں ہے، یعنی آپ کہیں کہ روزہ رکھنا افضل یہ بھی نہیں، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں
روزہ نہ رکھنا افضل، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھنا کیا ہے کہ اگر سفر ایسا ہے جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ ہے، کسی طرح کا خطرہ ہے، کوئی طرح دقت اور پریشانی بھی نہیں ہے، تو روزہ رکھنا افضل ہوگا۔ اور اگر روزہ رکھنے میں دقت ہے، روزہ رکھنے سے پریشانی لاحق ہونے والی ہے، تو ایسی صورت میں افطار کر لینا ہی افضل ہوگا۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے لیے افطار کو مکروہ سمجھتا ہے تو اس پر روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا، جیسا کہ امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رخصت چھوٹ کو قبول نہیں کیا، اس پر جبل عرفہ کے برابر گناہ لاد دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں مروی ہیں، صحابہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو ان تمام کو سمجھنے سے، دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دقت اور پریشانی نہیں ہے تو روزہ آدمی رکھ سکتا ہے سفر میں، اور اگر دقت اور پریشانی ہے تو روزہ نہ رکھے، افطار کرے اور پھر بعد میں وہ روزہ رکھ لے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ اکٹھا ہیں اور وہ ان کے اوپر سایہ کیا جا رہا ہے، چادر سے اور کسی چیز سے سایہ کیا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ بھئی اس کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، رجل صائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی روزے سے ہے، وہ آدمی روزے سے ہے اور دقت اور پریشانی لاحق ہو رہی ہے، تو لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیے ہوا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر ان تصوموا فی السفر، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ سفر میں روزہ رکھو۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سفر میں دقت اور پریشانی ہو رہی ہو، جیسا کہ اس آدمی کو دقت اور پریشانی ہو رہی تھی، لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیے ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی سفر میں روزہ رکھے، یعنی دقت اور پریشانی اٹھا کر کے رکھے۔ ایک روایت آتی ہے حضرت حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، میرے اندر قوت ہے کہ میں سفر میں رہوں اور میں روزہ رکھ لوں، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میرے اندر طاقت ہے، قوت ہے، میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو کیا میں روزہ رکھوں تو اس کی بنیاد پر گناہ ہوگا مجھ سے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی رخصت من اللہ، یہ اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے رخصت ہے، فمن اخذ بها فحسن، جس نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا تو اس نے اچھا کیا، ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جس نے روزہ رکھنا چاہا، روزے رکھنے کو ترجیح دی، فلا جناح علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو سفر میں روزہ رکھنے کی قوت ہو، طاقت ہو، کوئی دقت اور پریشانی اسے لاحق نہیں ہو رہی ہو، جیسا کہ حضرت حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ کے رسول، میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی دقت اور پریشانی نہیں لاحق ہوگی، تو کیا اگر میں روزہ رکھوں تو گناہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دی ہوئی رخصت ہے رب ذوالجلال کی، جو آدمی رخصت کو قبول کرے گا تو اچھا کام کرے گا، اور اگر کوئی آدمی چاہے، طاقت ہے، چاہے وہ روزہ رکھنا، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت آتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے،
یہ دونوں حضرات یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو فیصوم الصائم ویفطر المفطر، روزہ رکھنے والا روزہ رکھ رہا تھا اور جس کو افطار کرنا تھا بغیر روزہ کے رہنا تھا وہ بغیر روزہ کے رہ رہا تھا، کوئی بھی کسی کے اوپر عیب نہیں لگا رہا تھا، کوئی کسی کو طعن و تشنی کا نشانہ نہیں بنا رہا تھا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سفر میں کوئی چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے اگر دقت اور پریشانی نہیں ہے تو، اور اگر آدمی چاہے کہ ہم سفر میں ہیں، دقت اور پریشانی ہے، ہم کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہم ابھی روزہ نہیں رکھیں گے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ بعد میں رکھ لے۔ ایک روایت آتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو ہم میں سے کچھ لوگ روزے دار تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو روزے سے نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور انتہائی تیز دھوپ اور گرمی کا وہ دن تھا، تو ایسا ہوا کہ دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے کوئی آدمی اپنے چادر سے، کوئی آدمی اپنے کپڑے سے اپنے اوپر سایہ کیے ہوا تھا اور کوئی آدمی دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے سایہ کیے ہوا تھا، جیسا کہ آج بھی ہم لوگ کہیں سے گزرتے ہیں، دھوپ جب ہوتی ہے، سخت دھوپ ہوتی ہے تو ایسا کر لیتے ہیں، تو ایسے ہی کیا جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فسقط الصوام، جو لوگ روزے دار تھے، گرمی اتنی تھی، اتنی دھوپ تھی، اتنی تپش تھی، پیاس کا زمانہ تھا کہ روزے دار گر پڑے، اور جو لوگ روزے سے نہیں تھے انہوں نے ایک الگ کارنامہ انجام دیا، انہوں نے خیمے لگائے اور اونٹوں کو پانی پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری صورتحال دیکھی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ آج تو افطار کرنے والے اجر مار لے گئے۔ انہوں نے خیمے لگائے، اونٹوں کو پانی پلایا، ان کو اس کا ثواب ملا، اور جو لوگ روزہ رکھ رہے تھے وہ تو بیچارے گرے جا رہے تھے۔ تو یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس روایت سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سفر میں اگر آدمی چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر چاہے تو آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن واضح رہے کہ سفر میں جو روزے چھوٹ جائیں یا بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جائیں، جب آپ بیماری سے ٹھیک ہو جائیں، رمضان کا مہینہ گزر جائے، سفر سے آپ لوٹ کر کے گھر آ جائیں، اور پھر رمضان کا مہینہ جب گزر جائے تو آپ ان روزوں کو گن کر کے جتنے روزے چھوٹ گئے تھے ان تمام روزوں کو رکھ لیں۔ بسا اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ سفر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے اور بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے وہ آدمی رکھتے نہیں ہیں، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے، کتاب و سنت اور شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو روزے کے پابند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو صحیح سالم رکھے، اور روزے اور رمضان کے مہینے سے نیکیاں کمانے اور غریبوں کے کام آنے، مسکینوں کے کام آنے اور محتاجوں کے کام آنے، اس مہینے میں خاص طور سے کام آنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔